پاکستان سے ہر سال ہزاروں لاکھوں افراد حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج اور عمرہ کے لیے پاکستانیوں کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان پابندیوں کی وائلیشن کرتے ہوئے پائے گئے تو آپ کو نہ صرف حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران، سفر کے دوران مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور پریشانی بڑھے گی، اور اکثر ایسی پابندیاں ہیں جہاں پر قانونی حوالے سے پاکستان بھی پھر آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، یعنی حکومت پاکستان بھی آپ کو کسی طرح کی معاونت فراہم نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سعودی حکومت نے پاکستان سے وہ لوگ جو نسوار، گٹکا یا سگریٹ لے کر حج اور عمرہ کے سفر کے دوران ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ یہ اشیاء سعودیہ میں ہمیں میسر نہیں ہوں گی، تو ان کو خاص طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں منشیات کے استعمال میں آتی ہیں، اور اگر آپ یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور سعودی حکومت آپ پر ہرگز رحم نہیں کھائے گی، اور پاکستانی گورنمنٹ آپ کو کوئی مدد فراہم نہیں کر سکے گی۔ اور دوسری پابندی یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران لوگ گولڈ خریدتے ہیں۔ اب یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ اگر آپ گولڈ خریدیں گے تو اس کے لیے بھی ایک لمٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور اگر اس لمٹ میں بھی خریدیں گے تو آپ کو وہاں سے جیولر کی شاپ سے ہی پکی رسید لینی ہوگی، کیونکہ اس رسید پر لکھا ہوگا کہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ باہر کے ممالک کے باقی افراد کے لیے بھی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے 26 اور 27 لاکھ تک افراد حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ گولڈ کو کبھی بھی سامان میں مت پیک کیجیے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی خاتون ہے تو آپ نے جو جیولری خریدی ہے اور جس کی آپ کے پاس رسید بھی ہے، جو آپ بروقت ضرورت چیک کروا سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خاتون کو جو آپ کے ہمراہ ہے اس کو وہ جیولری پہنا دیں، چونکہ جو چیز استعمال میں ہوگی اس پہ اس طرح سے سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا اگر آپ کے پاس پکی رسید ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ پاکستان سے ہم عام طور پر کھانا پکانے والا آئل، سر پہ لگانے والا تیل اور اچار پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر یا پلاسٹک کے مرتبان میں بوتل میں ڈال کر ہمراہ لے جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اور ایئرپورٹ پر نہایت سختی سے آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے گی، اور ایسی اگر کوئی چیز پائی گئی تو اس کو وہیں پر نکال دیا جائے گا، اور اس سے نہ صرف آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا بلکہ ایئرپورٹ کے عملے کا بھی وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرنے سے آلودگی جیسے مسائل میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ عازمین حج اور عازمین عمرہ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں اور یقین جانیے کہ یہ اقدام وہاں پر تمام عازمین کی صحت کے حوالے سے لیا گیا ہے، تاکہ ان کو ایک ایسا ماحول ملے جہاں پہ سب آسانی سے سانس لے سکیں۔ اس کے علاوہ
ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بیگ جس میں آپ سامان لے کر جا رہے ہیں وہ پائیدار بھی ہو اور وہ چکور ہو۔ ڈیزائن دار، گول، بیضوی باقی جو ہیں ان کو آئندہ سے ایئرپورٹ پر یا تو نکال دیا جائے گا اور یا پھر اس پر سختی سے ایکشن لیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ ہینڈ کیری میں 7 کلو اور 20 کلو کے 2 بیگ ایک شخص لے کر جا سکتا ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ہینڈ کیری کے لیے کوئی گٹھڑی کپڑا استعمال کر لیتے ہیں جس سے بہت بد نظمی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوشش کریں کہ ہینڈ بیگ بھی کوئی پائیدار بازار میں موجود ہیں وہاں سے دیکھیں تاکہ آپ کو سفر میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اب ایک آخری بات کہ ہم عام طور پر جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ریال ہم لے کے جا رہے ہیں اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر ہمارے لیے ایئرپورٹ پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 1500 ریال تک لے جا سکتے ہیں، چونکہ آپ نے قربانی کے پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے، آپ نے وہاں شاپنگ بھی کرنی ہوگی، کھجوریں بھی لینی ہوگی، لیکن عمرے کے لیے آپ اتنی بڑی رقم نہیں لے جا سکتے۔ جب آپ اپنی عمرے یا حج کا پروسیجر جہاں سے کروا رہے ہوں، ٹریول ایجنسیوں سے اور وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ سے، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، لیٹسٹ پالیسی کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب ایک بہترین ذریعہ ہے، آپ کو یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ آسان الفاظ میں معلومات مل سکتی ہے جو آپ کو حج اور عمرہ کی سفر میں آپ کی مشکلات میں کمی لا سکتی ہے اور آپ کو گھر بیٹھے وہ معلومات مل سکتی ہے جس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامان کی پیکنگ میں کس کس چیز کا خیال رکھیں، ہم بیگ کا انتخاب کیسے کریں، ہم کتنے ریال لے جانے کا انتظام کریں، اور خاص طور پر یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستان کا نام، عزت قائم رہے اور ہم ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے ہمیں بطور پاکستانی ایئرپورٹ پر یا سعودیہ میں، مکہ یا مدینہ میں مشکلات کا سامنا ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جو حج یا عمرہ پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی یہ آرزو اور خواہش پوری ہو۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ 2024 کی حج کے حوالے سے آپ کو مزید معلومات سے آگاہ کرتی رہوں گی۔